ہمارے معاشرے میں الا ماشاءاللہ معاملہ ہی الٹا ہے. دین کے معاملے میں نہ اولاد نہ ماں باپ کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن دنیاوی معاملات میں لڑتے رہیں. ماں بیٹے شیو کروا دو، بیٹے نے شیو کروا دی. باپ نے کچھ کہہ دیا، بیٹے نے کہا کوئی بات نہیں. شریعت کی خلاف ورزی، دھبچیاں اڑاتے رہو، کوئی بات نہیں. لیکن جیسے ہی عام بات آتی ہے تو باپ کو بیٹا برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، بیٹے کو باپ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی تمہارے لیے سب سے پہلے بھلائی کا جو حکم ہے تمہارے ماں باپ کے لیے، لیکن اگر وہ شریعت سے ہٹنے کا کہیں تو ان کو بڑی محبت سے جواب دے دیں کہ کل بھی، آج بھی، پرسوں بھی، غصے سے نہیں، لڑ کے نہیں، بدتمیزی کر کے نہیں. ان سے کہہ دیں جی اماں جی حضور، ابا جی حضور، یہ شریعت مطہرہ میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملی ہوئی ہے، یہ سنت مبارکہ ہے، یہ گردن اتر سکتی ہے، یہ نہیں اترے گی، دوبارہ اس پر معاف کر دیجئے، دوبارہ بات نہ کیجئے. ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیں تاکہ دوبارہ وہ توہین امیز بات ہی نہ کریں. یہ کہنا بھی صریحاً توہین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کٹا دو. یہ جب ماں باپ خود اس قسم کی اجازتیں دیں گے اور حکم دیں گے تو پھر جو ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کٹوا دیتے ہیں کہہ کر، پھر اولاد ان کی زندگی میں ہی ان کو کاٹ دیتی ہے، پھر روتے پھرتے ہیں. جب تربیت ہی غلط کر دی، اس کو قرآن و حدیث کے منافی چلا دیا، پھر گلہ کس چیز کا کرتے ہو؟ تربیت کرو. لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، جو مرضی کرتے، لیکن دین کی خلاف ورزی کے لیے تباہ نہیں ہے. ہم دین کی خلاف ورزی کے لیے تباہ کرتے ہیں اور باقی کسی بات کو نہیں مانتے. ماں باپ کو تنگ کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. جی داڑھی کیوں کٹا دی ہے؟ وہ میری ماں نے کہا تھا کٹا دی ہے. تو ماں بیچاری رو رہی ہے گھر میں، پیسہ اس کو دیتا نہیں بابا، اس کا زندگی میں ہر طرح خیال رکھنا ہے، لیکن اسلام کے خلاف اس کے حکم پہ نہیں چلنا.